السلام علیکم ناظرین، اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ کریں۔ عنوان: شہزادی اور الو کی دوستی، ایک خاموش دوستی، ایک خاموش جدائی۔ یہ کہانی ہے ایک دور دراز ریاست نورگاہ کی، جہاں ایک شہزادی رہا کرتی تھی، شہزادی ماہنور نہایت خوبصورت، ذہین اور رحم دل تھی، مگر دل کی کسی کونے میں ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہوئی تھی۔ دن کے ہنگامے اسے کبھی مطمئن نہ کر پاتی۔ وہ ہنستی، مسکراتی، لیکن رات کو اکثر چپ کر روتی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ دن کی خاموشی میں ہر رشتہ دکھتا ہے، مگر رات کی خاموشی میں صرف سچے رشتے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک رات جب ماہنور محل کے پچھواڑے والے باغ میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی، تبھی ایک الو آ کر قریب کے درخت پر بیٹھ گیا۔ وہ سفید الو تھا، پر عجیب سی آنکھیں جیسی صدیوں کی تنہائی سمیٹے ہوئی ہو۔ شہزادی نے پہلی بار کسی الو سے ڈرنے کے بجائے مسکرا کر کہا، تم بھی تنہا ہو۔ اسی رات اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ سنتا رہا، نہ کچھ کہا نہ کچھ بولا، بس سنتا رہا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ملاقاتیں ایک خاموش رشتہ بن جائے گی۔ اب ہر رات جب سب سو جاتے، شہزادی چپکے سے باغ میں آ جاتی اور الو درخت پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا۔ شہزادی اپنے دل بھر کی باتیں، اپنے خواب، اپنے خوف سب اس الو سے کہتے اور وہ بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے تاکتا رہتا، جیسے کہہ رہا ہو، میں تمہیں سمجھتا ہوں۔ شہزادی نے اسے چاندنی کا نام دیا تھا، کیونکہ وہ اسے رات کی چاندنی کی طرح پرسکون لگتا تھا۔ ایک دن محل میں جشن کا اعلان ہوا۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی طے کر دی، دوسرے ملک کے شہزادے سے۔ ماہنور نے خاموشی سے خبر سنی۔ اس نے شور نہ مچایا، نہ انکار کیا، بس رات کا انتظار کیا۔ چپکے سے اپنے باغ میں آئی، جہاں چاندنی اس کا انتظار کرتا تھا۔ شہزادی درخت کے نیچے بیٹھی اور دھیمی آواز میں بولی، چاندنی، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ الو نے پلکیں نہیں جھکائیں، صرف اسے دیکھا۔ کل میری شادی ہے اور اس دنیا میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تم میرے تنہائی کی ساتھی تھے، اب میری زندگی میں ہجوم آ رہا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چاہتی تو تمہیں ساتھ لے جاتی، مگر تم رات کے ہو اور میری نئی زندگی دن کی شروعات میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اٹھی، ہاتھ ہلایا اور جانے لگی۔ چاندنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، نہ اڑا نہ بولا، بس تاکتا رہا۔ شہزادی پل بھر کو رکی اور آہستہ سی بولی، تم نے کبھی کچھ نہیں کہا ہے، مگر آج بھی تمہاری خاموشی سب سے گہرا جواب ہے۔ ماہنور کی شادی ہو گئی، وہ نئی سلطنت چلی گئی، لیکن اس محل کے باغ میں وہ درخت آج بھی کھڑا ہے اور اس پر چاندنی اب بھی بیٹھتا ہے، ہر رات خاموشی سے، کسی کی واپسی کے انتظار میں۔ کوئی آئے نہ آئے، مگر چاندنی جانتا ہے سچی دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے گہری دوستی وہ ہوتی ہے جہاں لفظ کم اور خاموشی زیادہ ہو۔ ہر رشتہ دنیا کے سامنے نہیں جیتا، کچھ رشتے صرف دل کے اندر رہ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہوتی ہے جب آخری بار ملنے والا صرف تاکتا ہے اور کچھ نہیں کہتا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔